بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, یہ نوٹیفیکیشن جو کیا ہے ابھی گورنمنٹ نے کہ جس میں آئی ایس آئی کے ایک گریڈ 18 کے افسر کو بھی اجازت دے دی ہے فون ٹیپنگ کی, آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. فون تو وہ پہلے سے ٹیپ کرتے ہیں. ہاں یہی تو میں کہنے لگا تھا, اسے سمجھنے والی بات کیا ہے. بات یہ تھی کہ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ سب کو ایکسیس دے دی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی. وہ نہیں, انہوں نے کہا کہ کھل کے کھیل لیں. کوئی ایسی بات کھل کے کھیل لیں. اب بہت ساری چیزیں کھل کے ہو رہی ہیں. ایکچولی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ جو جسٹس بابر ستار آپ کے فیوریٹ جج, ان کی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے, ایک تو بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کی آڈیو کال لیک ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے وہ ثاقب نثار جو آپ کے ناپسندیدہ چیف جسٹس ہیں, ان کے بیٹے کی جو آڈیو کال لیک ہوئی تھی. اب سارے میرے کچھ پسندیدہ ہیں, کچھ ظاہر ہے, ناپسندیدہ اب ہیں. آپ رکھتے ہیں نا, آپ ایک رکھتے ہیں وہ میں سوچ تو رکھتا ایموشنل ہوں. اٹیچمنٹ. نہیں میں سوچ رکھتا ہوں. نہیں, ہمارے لیے تو سب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پہ بات کرنی ہے. ہمارے لیے نہیں پسندیدہ سر, غیر پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ ناپسندیدہ ان کا نہیں ہے, ان کردار کے جو, عمل پسندیدہ ناپسندیدہ ہیں, تو ان وہ کے فیصلے. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے لاسٹ منتھ جو رولنگ دی, اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے بھائی, یہ کس حیثیت میں یہ ٹیپنگ کرتے ہیں. اچھا, یہ بیسیکلی اس کے کانٹیکسٹ میں ہے. اس کو کانٹیکس میں نہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یا تو آپ انلیگل کر رہے ہیں, تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ جناب لیگل کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. امیڈیٹلی مجھے وہ بل لے ایک آئے. چیز ذرا سمجھا دیں, زیادہ لمبی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں. یہ گریڈ 18 کا کیا ہے؟ یہ کیا بینچ یہ ایک مارک ذمہ داری ہے نا, سینئر افسر ہوتا ہے, ذمہ داری. گریڈ 17 کیوں نہیں؟ نہیں بھائی, ہوتا ہے نا, یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو بلاسفیمی کے قوانین تھے پاکستان میں ہیں, سوری, وہ جب پرویز مشرف تھے تو انہوں نے وہ سی آر پی سی میں امینڈمنٹ کی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم ایس پی لیول کا جو افسر ہے وہ آپ غلط جگہ کا والا غلط جگہ پہ دے رہے ہیں. بات تو سن لینا محترم. آپ سینئرٹی کی بات کر رہے ہیں. ہاں, تو انہوں نے کہا جی کم از کم ایس پی لیول کا بندہ, وہ بھی وہ انسپیکٹر بھی کر سکتا تھا, کہ وہ ایک رسپانسبل سینئر پوزیشن پہ بندہ سمجھا جاتا ہے, ایکسپیرینس, اور وہ ایک اچھی پوزیشن پہ وہ انویسٹیگیٹ کرے گا اور پھر پرچہ درج ہوگا. اسی طرح یہاں پہ گریڈ 18 کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینئر بندہ, رسپانسبل بندہ, کوئی ہینکی پھینکی کرنے والا بندہ نہیں. اچھا, یہ نہیں, وہ اعتماد بٹھانے کے نہیں, لیے. میری بات سنیں نا, گریڈ 17 والا رسپانسبل نہیں ہوتا یار ہوتے ہیں نا, لیکن سینئرٹی ہوتی ہے نا. نہیں, وائی ناٹ گریڈ 19؟ اب سینئر رپورٹر جونیئر رپورٹر بھی ہوتا ہے, تو گریڈ 18 اینڈ ابو ہے. اچھا, ابو ہے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, بینچ مارک انہوں نے گریڈ 18. اچھا ایک منٹ ٹھہرے. لیکن یہ دنیا بھر میں دیکھیں ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ دیکھیں, امریکہ, برطانیہ, یورپ, آپ کہیں بھی جائیں. اب چونکہ خاص طور پہ وار آن ٹیرر کے بعد جو سیکیورٹی کے حوالے سے پوری دنیا میں صورتحال ہوئی, تو آپ کو پتہ ہے امریکہ میں تو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, ایون کہ آپ جائیں تو ای میلز, ایون سٹیزنس کی بھی شاید, لیکن فارنرز کا تو مجھے پتا ہے ای میلز تک وہ مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مقصد یہ کہ مانیٹرنگ, ہاں, یہ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ نظر نہیں ہمارے آتا. جو ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز اور جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اصل میں اس کا خطرہ وہی ہے جو ہر جگہ پہ خطرہ ہوتا ہے قانون کا, مس یوز. تو سیاسی غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی طرح کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک بات مجھے اور پوچھنے یہ دیں, اگر آپ نے پہلے ہی ایک مس یوز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کیا ہے تو پھر تو ایک کوشچن مارک ہے نا. اچھا مجھے ایک سوال پوچھنے دیں. ہاں جی, میں اپنے پروں کو کوشش کروں گا جلے نا, اچھا نہیں لیکن یہ سوال جو ہے نا, آج کل ویسے اتنی گرمی ہے. سن لیں, سوال یہ ہے کہ ابھی ایس آئی ایف سی جو ہے جی, وہ بڑی ڈرم بیٹنگ کے ساتھ بنائی گئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے اس کے لیے سارا وہ لیجسلیشن بھی کی. تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے. ہاں جی, 20 جون کے آخر میں یہ بنائی گئی تھی 2023 میں. جی, آپ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی بات کر رہے ہیں, ایس آئی ایف سی, جو فوجی ہمارے فوجی بھائیوں نے بنائی, ان کی سپرویژن کے اندر. چیف آف آرمی اسٹاف جناب نے جو, اچھا نہیں, وہ ایک اور جرنیل صاحب ہے, مجھے نام ان کا پتہ ہے. میں ایک منٹ آگے تو وہی ہے نا یار, سن لینا, ان کے تعاون کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا سنیں نا, شہباز شریف صاحب مجھے یہ بتائیں, 1 سال گزر چکا ہے, جی, وعدے, ایم او یوز, کمٹمنٹس, جی, باتیں, جی, سب کچھ ہوا ہے, 1 ٹکا نہیں آیا, کوشش تو 1 ڈالر نہیں آیا. کوشش تو کر رہے ہیں نا بھائی. نہیں, یہ کوشش کیسی ہے جو کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ کامیاب کیوں نہیں ہو رہی یہ تو آپ وہی بتا سکتے ہیں, بہتر وہ اگر جواب دینا مناسب میں آپ کو اس کا جواب دوں. لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ چونکہ اس کے اکانومی کے علاوہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے سیاسی مقاصد بھی تھے نا, کہ ملک میں وہ جو ایک افراتفری تھی
اور اس سے ایک خطرہ تھا کہ جو اکنامک ایک ڈپریشن فردر بڑھ جائے گا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج نے یہ ذمہ داری لے لی تھی کہ جناب ہم یہ فیسیلیٹی ایکسٹرنل فائنانسنگ اور سارا کچھ کر کے، مقصد دیکھیں پولیٹیکل براڈر یہی تھا کہ آپ اکانومی کو بہتر کریں اکانومی اور کو وہ اس پی کی ٹی آئی ڈائریکشن ٹھیک کو اس کریں. طریقے سے وہ ایک مجھے بات کرنے دیں، میں آپ کو بتانا اب چاہتا آپ ہوں. فرما دیں کیا ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں انویسٹمنٹ کب ہوئی ہے جی اور کون کون سے سیکٹرز کے اندر جی ہوئی ہے. اگر آپ 90s سے دیکھیں، مثلا 94 کی پاور پالیسی تھی، جی آپ نے اس ٹائم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، آصف زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے نا جی. اس میں آئی پی پیز پہلی میں آئی بی پی جو آئی جو آئیں وہ 1994 کی پالیسی کے تحت جی آئیں، تو اس میں کافی زیادہ انسینٹیوز دی ہے ہم نے، تو وہ انویسٹمنٹ آ گئی. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں، اچھا اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے وہ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے سیکٹر میں، اس میں بھی انسینٹیوز جی ریجن میں سب سے زیادہ انسینٹیوز ہم نے دیے، تو جس کے نتیجے میں وہاں پہ انویسٹمنٹ آئی. پھر بینکنگ اور ٹیلی کام سیکٹر کے اندر آئی مشرف صاحب کے زمانے ہاں میں. جی آئی اور چلی بھی گئی کافی حد تک. دیکھیں یہ جو ٹیلی کام میں پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن اتصالات تھی، والے آئے تھے جب، ابھی بھی $800 ملین اس کے بقایا ہے. وہ بقایا ہے. ٹیلی کام سیکٹر میں آپ دیکھیں تو کافی سارے فارن پلیئرز اس سیکٹر کے اندر آئے، چونکہ ہم نے وہاں پہ بھی اس کی گروتھ بھی بڑی زیادہ ہوئی، سب کچھ ہوا. تو یہ 3-4 سیکٹرز کے علاوہ پاکستان میں کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئی. جی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکو سسٹم ہی اس کے مطابق الائنڈ نہیں ہے، اور یہ خواہشات سے، ایم او یوز سے، کمٹمنٹ سے کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جس جب کا تک اس انویسٹر کو یہ کانفیڈنس نہ ہو کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ سیف بھی ہے اور اس کی گروتھ کے بھی چانسز ہیں فیوچر کے اندر. اور انویسٹمنٹ کرنے والے بھی سیف ہیں. بالکل یہ بھی بدقسمتی ہے نا. بالکل جو ہمارے مجھے یاد آ جاتا ہے بار بار یوسف نظر صاحب کا انٹرویو، جی بالکل مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول کیے بغیر اس ملک میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فارنرز اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر وہ سیکیور فیل کریں گے. ابھی چائنا ہی آپ بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ چائنا کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، مہربانی کریں کچھ. تو ابھی جا یہ رہے آپ ہیں. لیکن انسینٹیوز ایسے بھی نہیں مہتاب صاحب ہونے چاہیے جس طرح کہ ہم نے کل پرسوں ذکر کیے تھے کہ آپ سب کچھ لیتے ہی جائیں یار، اور یہاں پہ لوگ کپڑے بیچنے شروع کر دیں اپنے. اچھا جب ہم یہ پروگرام اپلوڈ کریں گے تو جو پلاننگ منسٹر ہیں وہ دوبارہ چائنا کے وزٹ پہ جا چکے ہوں گے پروفیسر صاحب جی، اور اگلے 3-4 دنوں بعد فائنانس منسٹر بھی چائنا میں ایک کانفرنس ہے وہاں پہ جا رہے ہوں گے، اور سائیڈ لائنز پہ ہم نے بڑی ساری باتیں کرنی ہیں. اچھا ایک بات اور بھی، چائنا کی آپ نے بات کی، مجھے یہ بات کرنے دیں. ML1 جو ہے جی اس کی ایکنک نے اپروول دے دی، ہاں جی لیکن فرسٹ ابھی فیز کی میری بات سن لیں، ابھی ہم چائنیز سے جا کے یہ ریکویسٹ کرنے لگے ہیں کہ اس کی جو فائنینسنگ ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. چائنیز انٹرسٹڈ ہیں کراچی سے حیدرآباد تک، ہم کہہ رہے ہیں کراچی سے ملتان تک پہلا فیز کریں. تو یہ ڈفرینٹ فیزز ہوں گے، ہوتی ہے نہیں ہوتی کوشش تو ہوگی. یہ آئندہ آنے والا لیکن وقت یہ بتائے گا. ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف چائنا ہے، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کدا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں اور جائے. اللہ سے عوام نہیں ہے نا جدھر مرضی جاؤ. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے تھے، اور کیا SAFC کی وجہ آپ کے خیال میں ناکامی کی ہو سکتی ہے بقول آپ کے؟ میرے خیال تو کہہ میں رہا ہوں کہ کوشش کی ایک تو وجہ وہ اوور آل جو ایکو سسٹم ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. دوسرا ڈنڈے سے تو چیزیں ہو نہیں سکتی اور غصے سے بھی نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل بالکل، جس کا کام اس کو ساجے والا کام ایک اور بھی بیوروکریسی نے ایک اور باریک کام بھی کیا ہے. وہ یہ باریک کام کیا ہے کہ اگر آپ SAFC کا ایجنڈا کوئی بھی کسی بھی ایپیکس کمیٹی کا اٹھا لیں، آپ یقین کریں کہ اس کے ایجنڈا پہ اب 100 بندہ ایک میٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہو، اور وہ ہر منسٹری پاکستان میں ہر منسٹری ماشاءاللہ اتنی چیزیں وہ لا کے انہوں نے مینیو ٹیبل کے اوپر رکھ دی ہیں کہ جہاں پہ چوز کرنا ہی مشکل ہے. اصل میں تو بڑا ٹیبل شو کرنا ہوتا ہے نا. ہاں کرنا کرانا کچھ نہیں، بڑا ٹیبل شو کرنا کہ سب کٹے بیٹھے نے، چیف صاحب بیٹھے نے، اور جناب علی ہم جا کے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. وہ ایسے نہیں انویسٹمنٹ آتی اللہ کے بندو. انویسٹمنٹ لانے کے لیے سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہے؟ جو ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں نا، جو ڈومیسٹک
انٹرپرینور ہے ہاں جی اس کے کانفیڈنس کو بحال کریں, اس کے بعد انویسٹمنٹ آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. اور ماحول کو سازگار کریں, ایسی بالکل. زبردستی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں. ابھی پھر بھی ہم کہتے ہیں جناب گڈ لک. بالکل, وی وش ہم گڈ لک. کب تک چلتے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے, ابھی آپ کو ایک آخری بات, ایس آئی ایف سی کا ایک علیحدہ ڈویژن بن رہا ہے. اچھا جی, پھر اس کا کوئی منسٹر بھی آ جائے گا, میجر جنرل کے نہیں پتہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن سیکٹری اور پورا ایک ڈویژن جو ہے وہ بنانے کی نہیں, اگر اس کا وہ فیصلہ آ ہو جانا چکا ہے. ہے تو پھر انویسٹمنٹ کو اس میں مرچ کر دیں یار. ایک نئی کریں گے نا, دکان ضرور کھولنی ہے آپ نے. وہ کریں گے نا, وہی ہوگا نا. تو پھر ساری آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کے سارے پاکستان میں جو سول ڈومین کے معاملات ہیں وہ بھی ادھر چلے جائیں جی گے. بالکل ایسے ہی ہوگا. یہ اس پہ بھی کوشچن مارک ہوگا. پھر اس پہ دیکھیں, اس پہ مزید ابھی جو انہوں نے اپروول دی ہے نا, جو لاسٹ منٹس جاری ہوئے ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اسپیشل ڈویژن کریٹ کیا جا رہا ہے جس کے انڈر جو ہے وہ سارا کام ہوگا. تو اس پہ مزید ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے. بیسیکلی تو کچھ لوگ اس کو وہی کہتے ہیں بدقسمتی سے کہ جو سویلین اسپیس ہے وہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, سویلین ہو یا ملٹری کی اسپیس ہو, اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آئیں اگر اس ملک کی اور وہ انویسٹمنٹ جو نئے پروجیکٹس کے اوپر ہو. یہ جو براؤن انویسٹمنٹ ہے نا, بس موجودہ پروجیکٹس کے اوپر ہی آپ کوئی نیا انویسٹر لا کے بٹھا دیں, اچھا ہے, میں یہ نہیں کہتا یہ اچھا نہیں ہے, لیکن گرین فیلڈ جو پروجیکٹس ہیں, جو نئے پروجیکٹس ہیں, ان کے اوپر لے کر آئیں اس ملک کے اندر. اور اس کا مقصد کیا ہے, ایک تو نئی مینجمنٹ آئے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو, جی جی بالکل ایسے ہی نئے آئیڈیاز اس ملک کے اندر آئیں, نئے آئیڈیاز ہیں اور ماحول کو سازگار بنائیں. بالکل. ماحول جب تک سازگار نہیں ہوگا, لا کوئی اینڈ آرڈر انویسٹمنٹ نہیں. مذہبی انتخاب پسندی کو لازمی اس میں کنٹرول کرنا ہے. بالکل نہیں, یہ اس کے دیکھیں میں بغیر آپ کو ایک ممکن بات نہیں ہے بتاؤں, پوری دنیا. اسٹیکس بڑھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم تو بات کرتے ہیں نا پاکستان کی جناب, یہاں پہ بڑے ظاہر ہے ہر شخص کو اپنے مذہب سے اپنے عقیدے سے محبت ہوتی ہے. ہمارا تو یہ پیغام ہے, اپیل ہوتی ہے کہ یار آپ میانہ روی سے رہیں, کسی کے مذہب کو آپ برا نہ کہیں, کسی کے عقیدے کو برا نہ کہیں, چھیڑے نہیں, اور اپنے عقیدے سے آپ جڑے رہیں. بالکل. لیکن میں مثال یہ دے رہا تھا کہ ہم تو ابھی جمعہ 8 دن 75 سال ہوئے ہمیں بنے ہوئے, لیکن ہمارا قبلہ جو ہے وہ اور طرح کا ہے. کئی طرح سے ہم ڈس انٹیگریٹڈ ہیں, ان مذہبی عقائد کے حوالے سے بھی, قومیت کے حوالے سے بھی پروگریسو دیکھیں, کے حوالے سے بھی, ایتھنسٹی کے حوالے سے بھی. لیکن مثال لے لیں آپ سعودی عرب کی اور دبئی کی, جو تو پیور اسلامی ملک ہے نا یار, وہاں پہ تو نظام بھی بادشاہت ہے. بالکل, لیکن وہ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ ہی, انویسٹمنٹ لانے کے ریٹ لیے. آف دی اسٹیٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. بالکل, ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ خانہ کعبہ ہماری سب سے مقدس مقام, مسجد نبوی, ختمی مرتبہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد, اور ان کا وہاں پہ سب کچھ مدینہ اور مکہ, وہ کر رہے ہیں ریٹ آف دی اسٹیٹ. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ آپ کو اسٹیبلش کرنی ہے. پھر آپ انویسٹر کو کہیں کہ یار آئیں یہاں پہ. تو جو انویسٹر فورن آئیں گے وہ تو آزادی سے پھر بھی نہیں سکتے بھائی, کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں مختلف ریجنس میں. تو چیف صاحب سے ہماری تو جاتے جاتے یہی اپیل ہے, آپ کریں ایس آئی ایف سی کو آگے لے کے جائیں, اللہ کرے یہ اور آگے جائے, لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھیں. آپ خالی اگر صرف ایک بقول لوگوں کے ڈرامہ بازی کرنی ہے تو وہ تو نہ کریں نا, مہربانی کر کے آپ میرا ریئل خیال کام ہے کریں. کہ ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں, اب اجازت چاہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور اس پروگرام کے بارے میں بلنٹ قسم کے کمنٹس جو ہے وہ آپ دیجیے گا. اس پروگرام کو آپ سوموار, بدھ اور ہفتے کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.